چوتھی چیز جو آپ کے دل کو کمزور کرتی ہے اور نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ دل کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جائیں گی، ایک ہے خواہش اور دوسری ہے فکر، اور ان دونوں کو میں الگ الگ پلیس کرتا ہوں. ایک کو میں کہتا ہوں وشز، دوسرے کو کہتا ہوں وریز. ایک کو میں کہتا ہوں آرزو یا خواہش جو کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، دوسری ہے تفکرات یا فکر یا وریز جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بے معنی چیزوں کی محبت سے پاک کر لیجیے، اپنے دل کو ان وریز سے خالی کر لیجئے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اپنے دل کو ان کہہ لیجئے وریز سے پر کر لیجئے جو بڑی مبارک وری ہیں. یعنی وری جو ہے وہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے بہت بری بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنی وریز کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے، اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اپنے بچوں پہ اس طرح محنت کرتے ہیں جیسے کسی ڈیکوریٹو پیس، یعنی بعض لوگ اپنے بچوں کو ڈیکوریٹو پرپسز کے لیے تیار کرتے ہیں، مطلب وہ دیکھنے میں ٹھیک، بلکہ اس بات پہ شدید ناراض ہوتے ہیں یہ تم نے اپنے منہ پہ کیا لگا لیا. یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کو بہت اچھی طرح چمکایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پر کسی کبوتر نے اپنا آرٹ دکھا دیا، تو اس کے بعد جو انہیں اس سے آئے گا کہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو ونڈ اسکرین چمک رہی تھی اس پہ اگر کوئی گند آ جائے تو آپ کو جو غصہ آئے گا، بالکل اسی طرح کہ اگر کسی بچے نے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ میں کوئی گندی کوئی کچھ گڑبڑ کر لی تو آپ، یعنی اب پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو، یعنی کیا اس بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو آبجیکٹ کے طور پر، یعنی بہت سے والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے 3 توقعات رکھتے ہیں. پہلی توقع یہ ہے کہ وہ انہیں خوش کرے، دوسری توقع یہ ہے کہ وہ انہیں ان کو فالو کرے، اور تیسری توقع یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو پرپس سے انوائرمنٹ میں موجود رہے، یعنی وہ دیکھنے میں بڑا سب صحیح لگے، اچھا لگے. اچھا، ان 3 پرپسز کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں. تو اور اگر ان میں سے کوئی بھی پرپس نظر انداز ہو رہا ہے تو ہم جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. تو وہ جو قرآن کی ان آیتوں کی طرف اب آپ دیکھیے جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری بیویاں، یعنی بیویوں کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اور شوہر کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اور ہمارے گھر اور ہمارے مال اور ہماری کھیتیاں، ٹھیک ہے، اور یہ سب اشارہ کیا گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا، اور اولاد، یہ سب آپ کے لیے، کیونکہ ان کی جو محبت ہے وہ، یعنی وہ ایک بہت اچھے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت برے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی جو محبت ہے، دیکھیے اس میں اصول کیا ہوگا، اصول یہ ہے کہ وہ محبت جو آپ کے دل کو چھوٹا کر دے اور آپ کی کمٹمنٹ کسی نوبل کاز سے کمزور کر دے اور آپ کے اندر سے قربانی کا جذبہ ختم کر دے، وہ محبت بری ہے. اور وہ محبت جو آپ کے دل کو بڑا کر دے، وہ محبت جو آپ کے اندر قربانی کی اسپرٹ کو ریوائیو کر دے، وہ محبت جو آپ کو کسی نوبل کاز سے پوری قوت سے وابستہ کر دے، وہ محبت اچھی ہے، کام کی ہے. تو ہم دین کے کانٹیکسٹ میں جب محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو ہم اس والے عشق کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پہ اپیل کی، ہر جہاد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنا وقت اور اپنی پیش کریں کاز کے لیے، بڑے اسٹرگل کے لیے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اناؤنس کیا کہ بھائی لوگ آئیں، جہاد کا موقع ہے اور دیں اپنا. تو ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا چند مہینے کا بچہ تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ آئے، لوگوں نے اپنا مال اور اپنی چیزیں دے دیں اور لوگوں نے اپنے بیٹے دے دیے، لوگ خود آ کے شامل ہو گئے، ہمیں لے جائیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک عورت آئی، اس نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پاس چند مہینوں کا، اور اس نے بچہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس بچے کا ہم کیا کریں گے، اس بچے کو تم مطلب رکھو. اور تو اس عورت نے اصرار کیا کہ نہیں آپ لے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اسے مطلب اس کو ٹالا کہ بھائی آپ اس کو. تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، اور اس عورت نے کہا کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم کیا کریں گے، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑھے گا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو آگے کر دیجیے گا. تو یہ ایک اس عورت کی اسپرٹ تھی کہ وہ اس لیول، یعنی اس کی جو، یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی اپنے بچے سے محبت نہیں تھی، بلکہ ایک کاز سے محبت، بچے کی محبت جو ہے وہ کاز کی محبت کے راستے میں دیوار نہیں بن گئی تھی. یعنی ہماری جو اپنی اولاد سے محبت ہے اور ہماری جو چیزوں سے محبت ہے وہ کسی بڑے کاز سے محبت کے راستے کا آبسٹیکل نہ بن پائے. تو یہ ہے وہ کیفیت. تو اپنے دل کو بے معنی چیزوں، اچھا یہ تو اولاد سے محبت تو بامانی ہوتی ہے، لیکن میں چیزوں، جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گیجٹس ہیں، ایسیسریز ہیں، اس کی محبت میں، یعنی کسی کی، میں نے بعض اوقات لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز کے گم ہونے پر ایسا دیکھا ہے جیسے ان کے، یعنی اللہ نہ کرے کسی کے گردے یا پھیپھڑے گم ہو گئے ہوں، تو اس پہ جتنی پریشانی ہو اسے، اتنی پریشانی اس کو ہوئی کہ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یعنی چونکہ چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو اپنے دل کو چیزوں کی محبت سے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انفاق کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ بلکہ آپ کو تو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کو دینے کے لیے اس کو دے دو. اچھا اس کی سب سے سپریم اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اس کو تو ہم سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ ہم وہ کریں. ہم جسے سنت ابراہیم ہم کہتے ہیں، ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں ایک عمل کرتے ہیں. ہم سنت ابراہیمی میں تو تھوڑی ہم نے تھوڑی اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیری ہے. سنت ابراہیمی تو یہ ہے، ہم تو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں بکرے پہ چھری پھیر کے. تو اپنی جو سب سے عزیز ترین چیز ہے، تو ہم اپنے دل کو بے معنی چیزوں سے کی محبت سے بچائیں، اور دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کن چیزوں کی محبت اور کن چیزوں کی وریز لیے ہوئے ہے.